السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز و قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، تو ان کی بعثت کی جو غرض و غایت جا بجا بیان ہوئی ہے، اور جس منصب پر ان کو فائز کیا گیا ہے وہ دعوت اللہ کا منصب ہے، اور دعوت اللہ ہی غرض و غایت بیان ہوئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیر بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلائیں اور دعوت اللہ کا عنوان پوری دنیا کے اندر سجائیں۔ یا اسی بات کو ایک دوسرے پیرائے میں ففروا الی اللہ کی جو بات کہی گئی، انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں کھلا کھلا لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، ڈرانے والا، اس کی پکڑ سے، اس کی باز پرس سے، ان تمام حالات کے اندر جو انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ اللہ کی طرف دوڑو، اس کی طرف لپکو، اس کی طرف بڑھو، اس سے تعلق کو استوار کرو، اس کے اور اپنے رشتے کو پہچانو، اس کے صفات کو جانو، اور پھر اس حوالے سے بندے اور رب کے درمیان جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، تعلقات کی جو نوعیتیں ہیں، ان سب کو اجاگر کرو، اور اپنی بندگی سے ان تمام کو اپنی ذات کے اندر، اپنے رویوں کے اندر، اپنے مشاغل اور شب و روز کے معمولات کے اندر سمو لو۔ مکمل بندگی، سراپا بندگی، اول تاخر بندگی اسی کی ہو رہو، اور اسی کے اندر ایک سرور ہے، اس کے اندر ایک لذت ہے، اس کے اندر دل و دماغ کی دنیا کے لیے ایک ٹھنڈک ہے، ایک تراوٹ ہے، اپنے رب سے جڑ جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے دنیا میں تشریف لائے، سراج منیر بن کر تشریف لائے، ایک روشن چراغ کے جس کی طرف لوگ دیکھیں رہنمائی کے لیے۔ جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں وہ اس چراغ کی طرف رخ کریں، اجالوں کی بھیک مانگے، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ طے کریں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب صفات کا تذکرہ ہو، اس کی ربوبیت کا، اس کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کو آشنائی جب تم پیدا کرو گے تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اس کی باز پرس سے بھی ڈرنے کی اور بچنے کی کوشش کرو، اس کی جہنم اور اس کی آگ بھی، اور نت نئے حوالوں سے اس کی سزائیں بھی۔ محض اس کا تذکرہ ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا، محض اس کے ذکر سے انسان لرز جاتا ہے۔
کہ یہ جہنم انسانوں کے لیے، پتھروں کے لیے دہکائی گئی ہے، اور یہ جہنم نافرمانوں کے لیے اور کفر کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اور اس کا انکار کرنے والوں اور خود اپنے نفس کو اپنا خدا بنانے والوں کے لیے دہکائی گئی۔ یعنی محض اگر انہی قرآن پاک کی آیات کو پڑھ لیا جائے جس میں قیامت کا، جس میں آخرت کا، باز پرس و جواب دہی کا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، یہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملنے کا تذکرہ، محض انہی آیات کو، حشر و نشر کے ان عنوانات کو، اس کا دربار سجا ہے، انسانوں کو پیش کیا جا رہا ہے فردن فردن، قوم کی حیثیت سے، اجتماعیت کی حیثیت سے، گروہوں کی حیثیت میں لوگ نہیں پیش ہو، فردن فردن۔ اسی لیے جب ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارہا آپ کو یہ دعا مانگتے دیکھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ میں نے سنا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے۔ یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، عائشہ اے میرے صدیق کی بیٹی، ایک شخص بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے صرف نظر کر لے گا، رخ اپنا بدل لے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جس شخص سے یا جس فرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن نوک جھونک ہو گئی، یہ کیوں کیا تھا تم نے؟ یہ عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ تم کو بتایا نہیں گیا تھا؟ بار بار تم نے پڑھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا؟ اپنی عمر کی کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن نوک جھونک ہو گئی تو اے عائشہ وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ حساب یسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رخ بدل لے، صرف نظر فرمائے، نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھے اور درگزر کی کیفیت اپنا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چند الفاظ پر مشتمل حدیث بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، اس کو بارگاہ رب العزت میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اس کو جواب دہی کے احساس سے معمور کر دیتی ہے، اس کی طبیعت کو ایک اسمحلال سے دوچار کر دیتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی حدیث بھی، چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی، اس لیے کہ ہر حدیث میں، ہر آیت کے اندر رہنمائی ہے۔ اس لیے جو دعوت اللہ ہے اور اللہ کی طرف بلانا اور ففروا الی اللہ کا مصداق بنانا، اس میں یہ تمام امور شامل، لوگوں کو ڈرایا بھی جائے، لوگوں کو بشارت بھی دی جائے، خوشخبریاں سنائی جائے، جنت کا نقشہ دکھایا جائے، اس کا درگزر کرنا، اس کا عفو کرنا، اس کا رحیم و کریم ہونا، اس کا انسانوں کے ساتھ کس قدر گہرا اور قریبی تعلق ہے، اور وہ ہر وقت تیار ہے ان سے درگزر کرنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے۔ لوگ اس کی طرف چلے تو صحیح، اس کی طرف بڑھیں تو صحیح، کوئی قدم اٹھائیں تو صحیح، کسی نیت اور ارادے کا اظہار تو کریں، طبیعتوں کو یکجا کر کے اس کی طرف چلنے اور بڑھنے بلکہ دوڑنے، ففروا الی اللہ کا مصداق بنے تو صحیح۔ تو پھر ان تمام کیفیات سے سرشاری موجود ہے۔ وہ اس قدر کریم رب ہے، وہ اس قدر رحیم مولا ہے، وہ اس قدر بندوں کے لیے مہربان ہے، وہ اس قدر ان کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ وہ جنتیں اس نے انہی لوگوں کے لیے بنائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم شمع کے اوپر پروانوں کی طرح گرے جاتے ہو۔ میں بار بار، کس قدر خیر خواہی،